اے دیس کی ہواؤ، سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، جن کے سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہے، جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، نسلیں گواہی دیں گی احسان کر رہے ہیں۔ وہ بے ریا مجاہد پابند ہیں وفا کے، بھٹکا جو یہ سفینہ ہیں جرم ناخدا کے۔ ہاں ان کو پیار کہنا اور بار بار کہنا، باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا، کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، ایک روز آ ملو گے اللہ کے سہارے۔ کب تک سہے گی آخر دنیا جو سہ رہی ہے، تم ہم سے آ ملو گے تاریخ کہہ رہی ہے۔ تم امت محمد تم صبر و شان والے، ہم امت محمد ہم امتحان والے۔ سب کچھ سہارتے ہیں، سب کچھ سہار لیں گے، کچھ روز رہ گئے ہیں یہ بھی گزار لیں گے۔ ایک ہدیہ عقیدت عالی کا یہ ترانہ، بس فرض ہے حقیقت باقی ہے سب فسانہ۔ اے دیس کی ہواؤ، سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ۔ السلام علیکم معزز سامعین، جیوے جیوے پاکستان جیسے مشہور و معروف نغمے کے خالق جمیل الدین عالی کی ایک اور نظم ہم یہاں پر اس پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو میں نے آپ کو ایک آہنگ کے ساتھ سنائی، اے دیس کی ہواؤ۔ تو اس نظم کے مرکزی خیال پر بات کریں تو یہ وطن کی خاطر لڑنے والے مجاہدوں کے اعزاز میں لکھی گئی نظم ہے۔ شاعر ایک رومانوی سے انداز میں ہواؤں کو اپنا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے وطن کی ہواؤ، اس وہاں سرحد کے پار جاؤ اور میرے اپنوں کو میرا یہ پیغام سناؤ، ان کو یہ باتیں کہو اور میرے دل کا پیغام ان تک پہنچا دو کہ انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے، یہ سارا کچھ جو زندگی کے رونقیں ہیں، یہ جو زندگی کی ہلچل ہے، تو اس میں ان کا حصہ ہے۔ تو اس میں شاعر نے بڑی عمدگی سے اپنے محبوب وطن اور اپنے وطن کے جو ایک نغمہ تحریر کیا ہے، جس کو ہم ملی نغمہ کہتے ہیں، تو ملت کا نغمہ ہے۔ اے دیس کی ہواؤ، سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ۔ تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ہوائیں جائیں اور ان کو چھو کر آئیں اور شاعر تک ان کا پیغام لائیں کہ جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، جن کے سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہے، کہ وہ جو یاد آتے ہیں، ان کی حدتیں اور ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے کانوں میں اب بھی رس کھولتی ہیں، ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ وہ جو سپاہی، وہ جو مجاہد ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ کوئی ہمارے بھائی ہیں، وہ کوئی عزیز ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، نسلیں گواہی دیں گی احسان کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آنے والا زمانہ بتاتا ہے کہ ایک فوجی یا ایک مجاہد کتنی بڑی قربانی دیتا ہے اپنوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ وہ بے ریا مجاہد، ریاکاری کے بغیر یہ مجاہد ہوتے ہیں، جن کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں، خاموشی سے کسی اندھیرے، کسی پہاڑی میں، کسی غار پر، کسی سرحد پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پابند ہیں وفا کے، بھٹکا جو یہ سفینہ ہیں جرم ناخدا کے۔ تو وہ لوگ تو قربانی دے رہے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود ہمارا سفینہ بھٹکتا ہے، ہماری کشتی بھٹکتی ہے، ہمارے ملک کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو یہ ناخدا کی غلطی ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ ان مجاہدوں کی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ ناخدا یعنی اس ناؤ کا خدا، وہ کشتی کا ملاح کی غلطی ہے، اس ملک کو چلانے والے کی غلطی ہوگی۔ تو مجاہد کا کام اپنی قربانی دینا ہوتا ہے، اور مجاہد ہر وقت اپنی قربانی دے رہا ہوتا ہے۔ ہاں ان کو پیار کہنا اور بار بار کہنا، باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا۔ تو جیسے ہوا شاعر کی بات سمجھ رہی ہو، تو شاعری ہوتی ہی اسی چیز کا نام ہے کہ اس میں شاعر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو شاعر ہوا سے بات کر رہا ہے، اور ایسے جیسے اس کا کوئی دوست ہو ہوا، اس کو کہتا ہے ان کو بہت سارا پیار کرنا، ان مجاہدوں کو، اور بار بار سلام دینا میری طرف سے، اور ان سے کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، ایک روز آپ ملو گے اللہ کے سہارے، کہ پر امیدی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن تم آؤ گے اور ہم
پھر سے ایک ہوں گے، پھر سے اکٹھے ہوں گے اور ہنسیں گے اور کھیلیں گے۔ کب تک سہے گی آخر دنیا جو سہ رہی ہے، تم ہم سے آ ملو گے تاریخ کہہ رہی ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، وطن کی خاطر قربانیاں تو دی جاتی ہیں، وقت تو اپنا لگایا جاتا ہے، جانیں لگائی جاتی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد سویرا بھی ہوتا ہے، ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، ہر جنگ کے بعد امن ہوتا ہے۔ تو کب تک سہے گی آخر دنیا یہ سہ رہی ہے، تو ایک وقت تو یہ ختم ہوگا۔ تم امت محمد تم صبر و شان والے، ہم امت محمد ہم امتحان والے، کہ تم تو صبر اور شان والے ہو، کیونکہ تم تو جہاد پر گئے ہوئے ہو، تم تو اللہ کی رضا کی خاطر گھر سے نکلے ہوئے ہو، اپنوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ اور ہم بھی امت محمد ہیں، لیکن ہم امتحان والے، ہم تو آزمائش ہیں، ہم آزمائش میں پڑے اور اس کونے پر یہاں پر بیٹھ کر صرف تمہارا انتظار کر سکتے ہیں، مگر تم آزمائش والے نہیں ہو، تم تو شان والے ہو، کیونکہ تم وطن کی خاطر نکل کھڑے ہوئے ہو۔ سب کچھ سہارتے ہیں، سب کچھ سہار لیں گے تو سب کچھ برداشت کر لیں گے، اور یہ ہم برداشت کرنا پڑے گا ہمیں۔ کچھ روز رہ گئے ہیں یہ بھی گزار لیں گے، تو وقت گزر ہی جانا ہوتا ہے، ہر مشکل نے کٹ ہی جانا ہوتا ہے۔ تو شاعر امید دلا رہا ہے اپنے نوجوانوں کو بھی اور خود کو بھی کہ ایک وقت آئے گا ہم سب اپنے اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، بہن بھائیوں سے، گھر والوں سے، وہ جو بھی ہیں، وہ جو وطن کی خاطر گئے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوں گے۔ ایک ہدیہ عقیدت عالی کا یہ ترانہ، تو عالی کا یہ جو ترانہ ہے، یہ جو ملی نغمہ عالی پیش کر رہا ہے، یہ ایک ہدیہ عقیدت ہے، ایک تحفہ ہے عقیدت کا۔ بس فرض ہے حقیقت باقی ہے سب فسانہ، کہ باقی باتیں تو ایسی ہیں لیکن ہم پر حقیقت کا بیان کرنا فرض ہے، جو میں کر چکا ہوں۔ عالی کہہ رہا ہے، اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ۔ تو ایک بہت عمدہ نظم، ایک بہت اچھا ملی نغمہ جو شاعر نے ایک بڑے اچھے آہنگ کے ساتھ پیش کیا۔ تو مختصر بالکل بحر ہے، اور شاعر اپنے دل کی بات اس مختصر سی بحر میں ایک روانی کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم نے لطف لیا ہوگا جمیل الدین عالی کے اس نغمے سے بھی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔